بڑی عظیم اور اصلاح معاشرہ سے بھرپور گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم حضرت صاحب کو عمر خیر عطا فرمائے اور آپ کے نور نظر حضرت صاحبزادہ والا شاہ کو بڑی بہاروں کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ پورے عالم اسلام کے لیے فیضان کا بنبہ عظیم فرمائے۔ یقیناً بڑی عمدہ گفتگو تھی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ولی کامل کی پہچان کیا ہے، تو فرماتے ہیں میں یہ سنتا، اللہ کا مقبول وہ ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرے، وَيُمِيتُ الْبِدْعَةَ اور خرافات کو ختم کرے، وَيَكُونُ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ حُجَّةً لِلنَّاسِ اس کے تمام اعمال، تمام افعال، تمام اقوال لوگوں کے لیے نمونہ ہو، لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جو ہستی ہمارے سامنے جلوہ فروز ہے، ہر اعتبار سے حضور کے غلاموں کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایسا بچہ بھی بتائیں جسے حضرت نے تو کر کے بلایا ہو۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگی کہ یہ کیا وجہ ہے عیدگاہ شریف کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ نعت شریف کے اندر اگر کوئی تو یا تم کا مصر آئے تو وہ اسے پسند نہیں فرماتے، تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور تو ہے ہی حضور، وہاں تو عام لوگوں کے لیے بھی تو کے الفاظ نہیں ہے، وہاں تو تو اور تم کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو محبتیں ہیں اور پیار ہے۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے خاندان کے تمام بزرگوں کو گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں جنہیں یہ پاکیزہ گھرانہ ملا، اور آج ان کی محبتیں مجھے اسی خاندان کی محبت کے ساتھ پیوستہ کیے ہوئے۔ یقیناً حضرت صاحب کی محبت تو ایسی ہے جو ایک دفعہ قریب آ گیا تو پھر دور جانے والی بات نہیں۔ ہم نے اللہ کے حبیب کی زندگی کی یہی فراہمی دیکھی۔ جس صحابی سے پوچھیں وہ یہی کہتے تھے کہ جتنا پیار مجھے حضور نے دیا ہے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے اقرب، جو سب سے احب، جو سب سے افضل، دوسری طرف دیکھیے حضرت ابو ہریرہ جنہیں زندگی کے چند لمحے ملے، بالکل تھوڑا وقت ملا، پر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے مجھے پیار دیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ چند لمحوں میں حضور نے مجھے اتنا سوال اور اتنا کرم فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کئی سالوں میں وہ نہ ملا ہو۔ یہ ہے وہ اصل۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے عرصے کے لیے حضور کے پاس آئے، مختصر لمحہ ملا، لیکن جس حدیث شریف کی کتاب کو کھولے، میں اور علامہ فیصل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے انہیں علامہ سے نکال کر مفتی بنایا ہے۔ بڑی تحقیق حضور، بڑی تحقیق اللہ پاک۔ اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ آستانوں پر لوگ بچے تو پیش کرتے ہیں، حضرت یہ بچہ ہم نے آپ کے والے کیا ہے، نہ جانے اس کو صفائی پہ لگاتے ہیں، لنگر پہ لگاتے ہیں، کسی اور کام پہ لگاتے ہیں، پر حضرت صاحب کی بلا نے حاجی صاحب کی اس محبت کو قبول فرما کر ان کے شہزادے کو رسول اللہ کے دین کے سپرد کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی رجباری ہے؟ ان کی دنیاوی وراثتوں سے نکال کر مدینہ پاک کے امین کی وراثت کے سپرد کیا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ گھرانہ بھی قابل سر تبریک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو چند سال ملے حضور کی میت و خدمت کے، پر سبحان اللہ جس کتاب کو دیکھیں عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی اللہ، حضور کے پاس آئے، یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی ایک ایک بات کو یاد کروں، پر یا رسول اللہ انی رجل شیخ، حضور میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ حافظہ بھی نہیں ہے، اب وہ ذہن نہیں ہے میں آپ کی باتوں کو یاد کر سکوں، پر آقا محبت یہ چاہتی ہے ایک ایک بات یاد کروں۔ پتہ چلا اس بارگاہ میں محبت ہی تو دیکھی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَبْسِطْ رِدَائِي، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دے۔ پتہ چلا سرکار کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانا صحابہ کی سنت ہے۔ دامن پھیلا دیا، حضور نے ہوا میں سر مٹھی باندھ کی ابو ہریرہ کے دامن پہ رکھی، دوبارہ باندھ کی ابو ہریرہ کے دامن پہ رکھی، تیسری بار کی دامن پہ رکھی، فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا، سینے سے لگا کر حضور پوچھتے ابو ہریرہ آپ بتا، یا نبی اللہ زندگی کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئی ہیں۔ وہ کریم
ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا، وہ نوازنے پہ آئیں تو نواز دیں زمانہ، نواز دیں زمانہ۔ آپ تشریف لائے کسی ذاتی کام مقصد کے لیے نہیں، حضور کے میلاد پاک کے لیے۔ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آپ سارے خوش نصیب، آپ کے ساتھ پاکستان سے آنے والے خوش نصیب، میرا یہ ساتھی بلجیم سے آنے والا خوش نصیب، یہ حضور کے میلاد پاک، اور حضور ہی کی تو ذات ہے جس نے پوری کائنات کو اکٹھا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف مقامات پر سرکار کی محبت کے میلاد کے جلوس نکلے، لیکن میں دیکھا کرتا تھا تو مجھے اندر سے ذرا تکلیف ہوا کرتی تھی کہ حضور کے میلاد کے ساتھ کوئی اپنا عرس شامل کر رہا ہے، کوئی ختم شامل کر رہا ہے، کوئی کس چیز کو شامل کر رہا ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ میلاد پاک کو میلاد پاک کر کے پیش کیا جائے۔ اللہ پاک نے عیدگاہ شریف کے امین کی یہ ڈپٹی لگائی، جاؤ یہ مصطفیٰ کی محبتوں کی امانت ہے، اس امانت کو قوم کے حوالے کرو۔ بغل حال کا اتنا عظیم و شان جشن میلاد مصطفیٰ، ایک کان سے دوسرا کان بھی خبر نہیں ہوتا کہاں سے وہ اتنے ہزاروں کا لنگر چل رہا ہے، انتظام ہو رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، اور دنیا کے عظیم سکالر پہنچ رہے ہیں، اعلیٰ ثنا خواں پہنچ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو حضور کا ہو جائے کائنات اسی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خیر عطا فرمائے، صاحبزادہ والا شاہ کو صحت کے ساتھ، شفا کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ رات کو ہم تقریباً 2-3 بجے تک حضور کی محبت پر ہی گفتگو چلتی رہی، سوال و جواب ہوتے رہے، اور مجھے وہ حضور کے زمانے کی وہ احادیث طیبات اور صحابہ کا دور یاد آتا رہا۔ صحابہ بیٹھتے اور حضور کی محبت کی باتیں چھیڑتے، جس کو جو کمال یاد ہوتے۔ بات چھڑی، آپ نے ایک بات سنائی، فرمایا مولانا فیصل اس موضوع پر تم کوئی بات سناؤ، حافظ صاحب اس موضوع پر آپ کوئی بات سنائیں۔ سبحان اللہ، حضور کی محبتیں سن کر طبیعت سیر ہوتی ہی نہیں ہے، طبیعت سیر ہوتی، یہ ہے وہ۔ اور میں نے کہا حضرت ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کہ صاحبزادہ والا شان آپ اکیلے نہیں آئے، او قبلہ عالم کے دور سے لے کر او عظیم تبرکات اور جود و سخا کے انبار لے کر آپ آئے ہیں، اور وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھے ہوئے، تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بغل حال کے اندر آپ کا خطاب وہ ایک تاریخی خطاب ہوگا۔ دنیا نے بڑی بشر کی رٹ لگائی ہے، پر اس پر جو تحقیق انہوں نے ترتیب دی ہے، ہم رات کو اس ترتیب کو، اس تحقیق کو سن رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مزہ آیا کہنا کہ میرے آقا کی ایک ایک بات عظمت ہے، حضور کی ایک ایک بات صفت ہے، تو جب ایک ایک بات عظمت ہے اور صفت ہے تو ماننا پڑے گا میرے آقا کی بشریت بھی عظمت ہے، میرے آقا کی بشریت بھی صفت ہے۔ پتہ چلا یہ صفات ہیں، اصل رنگ تو اللہ نے حبیب کو چھپایا ہوا ہے کہ وہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔